السلام علیکم جی، لندن سے گڈ آفٹرنون. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے. تو بات یہ ہے کہ باجوڑ کا جو المناک واقعہ ہے وہ اب دنیا ظاہر ہے اس پر آ گئی ہے. یورپی یونین کی جانب سے بیانات ہیں، امریکہ کی جانب سے بیانات ہیں، اور اس کا جو غم و غصہ ہے وہ ظاہر ہے پورے ملک میں ہے. میں کل سارا دن ولاگ بھی نہیں کر سکا. میں کل سارا دن پختونخوا میں دوستوں سے گفتگو میں مصروف رہا، وہاں صحافیوں سے، سیاسی کارکنوں سے، ان پروفیسرز سے جو انٹرنیشنل کانفلکٹ پڑھاتے ہیں ان سے، اور عام اسٹرگلنگ لوگوں سے. اور وہی مناظر دوبارہ سے سامنے آ گئے ہیں جو مشرف کے ابتدائی زمانے میں تھے. اور میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ جو میں نے گفتگو کل وہاں سنی ہے ان لوگوں سے، وہ میں رپورٹ نہیں کر سکتا، میں کر ہی نہیں سکتا. وہ جو باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں وہ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ مہنگائی اوپر سے پیٹرول جو 20 روپے بڑھا ہے آج، یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ طبقات جتنے علیحدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب عدلیہ کا کوئی تعلق عوام سے نہیں ہے، سول بیوروکریسی کا کوئی تعلق، وہ اپنے جزیرے پہ رہتے ہیں. کاروباری اور تجارتی طبقہ جو ہے وہ بالکل اپنے، ان کا بھی کوئی قوم سے اور کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا. اور اب سیاستدانوں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا موجودہ حکومت آپ دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ایز سچ اب لوگوں پر کوئی اتنا وہ نہیں رہ گیا. وہ بھی معاملات اور ہی ہیں پاور گیم کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تعلقی جو ہے وہ بھیانک حد تک بڑھ چکی ہے. عدلیہ اپنے قبیلے میں رہتی ہے، وہ قبیلہ ہے ان کا، باقی قوم سے کوئی تعلق نہیں، نہ آئین سے، نہ انصاف نہ عدل سے. سول بیوروکریسی کا بھی کوئی قوم سے تعلق نہیں ہے، وہ سب اپنے فیوچر باہر دیکھ رہے ہیں، پیسہ کمانے کی دوڑ ہے. کاروباری تجارتی طبقہ بھی یہی ہے، اور آپس میں بہت بھیانک تضاد ہے، یعنی آپس میں اعتبار کا فقدان ہے. سیاسی پارٹیاں آپس میں، میں آپ سے گزارش کروں، آپس میں تو مقابلہ فطری بات ہوتا ہے، لیکن ود ان دی پولیٹیکل پارٹی بھی اب یعنی اس طرح کا کنٹرول اور اتھارٹی جو ہے نا وہ اب مجھے نظر نہیں آتا کہ رہ گئی ہے. تو یہ ہے وہ حالات جن کا ہمیں سامنا ہے. حالات جیسے بھی ہوں ظاہر ہے ان کا سامنا تو کرنا پڑتا ہے اور فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ جو شعور ہے، مطلب ترجیحات آپ نے طے کرنی ہوتی ہیں، پہلے کس سے لڑیں، پہ کہاں جائیں. میں جو آپ سے گزارش کروں کہ یہ جو میری گفتگو کا سارا دن ہوتی رہی ہے، جو باتیں میں نے سنی ہیں، یہ ٹک ٹاک نے جو آگ لگائی ہے اور 5th جنریشن وار، اس کا اندازہ ہے نہیں کہ کسی کو، میرا خیال ابھی تک کہ کیا کہاں باتیں پہنچ چکی ہیں. ٹک ٹاک چائنیز ایپ ہے، اس پر پابندی بھی نہیں لگا سکتے. اور جو 5th جنریشن وار کے یہ جو تیار کرنے والے لوگ ہیں، مزمل سہروردی نے بہت اچھی بات کی کہ یہ ہیں وہ 5th جنریشن وار جن کو واریئرز کو تیار کیا گیا عوامی سرکاری پیسے سے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 3 مہینے کے، جن کو کورسز کرائے گئے، جن کو حضرت اعلیٰ جنرل فیض جا کے بریف کیا کرتے تھے، جن کو حضرت اعلیٰ جنرل قمر جاوید باجوہ جیسا دانشور جا کے بریف کیا کرتا تھا. یہ نسل ان لوگوں نے پیدا کی ہے. جنرل عاصم باجوہ ہو، آصف غفور ہو، ان لوگوں نے یہ 5th جنریشن وار کا جو لگایا ہے زہریلا پودا، اس نے جو زہر پھیلایا ہے ٹک ٹاک پر پختونخوا بلوچستان میں، جو آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. پہلے مشرف کے زمانے میں فوج اس طرح کا آپریشن میں اتری تھی، بات اور تھی، اب بالکل اور ہے. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ قوم سے، مزمل صاحب بالکل ٹھیک اس نے سوال کی، یہ پڑھانے والے، اس نسل کو، اس شعور کو پروان چڑھانے والے، ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کی کارکردگی ہے جس کو ہم بہت اعلیٰ یونیورسٹی سمجھتے تھے، یہ تعلیم دے کر بھیجا، اب وہ منہ کو آئے میں. اور جو شعور ہے، جو شعور پیدا کر دیا گیا، اب دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان نے کل اپنے، بہت ظاہر افسردہ ہے، دیکھیں وہ، میں ہمیشہ اس کے بارے میں یاد رکھیں، وہ مفتی محمود کا بیٹا ہے، اس نے آئین پاکستان پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان ایک بہت وزادار آدمی ہے، اپنے باپ کی شرم حیا کی وجہ سے وہ خاموش بیٹھا ہے، لیکن کب تک اس پر دباؤ ہے اس کے مقامی لوگوں کا، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، کب تک وہ ریزسٹ کرے گا وہاں پہ جذبات جو موجود ہیں. تو اچھا، اس کے جنازے پر، یعنی اس کے، میں پچھلے ولاگ میں ابھی 70 کہہ گیا تھا، وہ شہید اس وقت فگر چل رہا تھا، اب کو 56 کے قریب شہید ہیں، باقی زخمی ہیں. بہت المناک کہانیاں، ان کے اوپر مذاق اڑ رہا ہے. یہ واریئرز 5th جنریشن وار کے، اس کی وہ بنا کے جنازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اب اس میں تو کوئی حکومت، آپ اس میں اقتدار والے، بیوروکریسی، عدلیہ، فوج، اس کو تو کریں سائیڈ پہ. خود میڈیا اور لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ لوگ تیار کیے ہیں جو جنازوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر یہ ایک ملک ہے، یہ انٹیگریشن یہ ہے، مطلب یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو جنازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد اس کے رد عمل میں وہاں کیا ہوگا پختونخوا میں؟ یعنی یہ میڈیا کے جو لائسنس دیے گئے، جن لوگوں کو، ڈکیتوں کو، چوروں کو، سمگلروں کو، یہ سوچے سمجھے بغیر دیے، اس لیے دیے گئے کہ یہ سیاستدانوں کو، نواز شریف کو برا کہیں گے، مریم نواز کو برا کہیں گے، آصف زرداری کو برا کہیں گے. بڑی خوشی ہو گئی، نواز شریف اور مریم نواز تو حکومت سے باہر بیٹھے ہیں،
سوال یہ ہے کہ جنہوں نے باہر نکالا ان کے ہاتھ میں کیا بچا ہے، یہ حاصل کیا ہے. اور وہ شعور آپ اندازہ لگائیے. چودھری نثار ہمارا ایک وفاقی وزیر داخلہ رہا ہوا ہے، اس کا بیان ریکارڈ پہ ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان پہلے ہوں پاکستانی بعد میں ہوں. یہ چودھری نثار ہے جس کو ہم اتنی موٹی وہ وگ لگاتا ہے، اتنی موٹی گنجا ہے، اتنی موٹی وگ لگاتا ہے، قدرت سے انتقام لے رہا ہے وہ کہ تو نے مجھے کیا تھا گنجا، میں اتنے بالوں کی وگ پہنوں گا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں گھسیں گے میرے بال. وہ اتنی موٹی وگ یہ ہمارا ایک سنجیدہ بڑا سیاستدان ہے کہ پہلے مسلمان ہوں بعد میں. گویا ان دونوں کا مقابلہ ہے آپس میں، ان دونوں چیزوں کا. ایک آدمی ایک ہی وقت میں بیٹا ہوتا ہے، ایک آدمی اسی وقت میں بھائی بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے. اچھا بیٹا وہ باپ کا بھی ہوتا ہے، بیٹا ماں کا بھی ہوتا ہے، بھائی وہ اپنے بھائی کا بھی ہوتا ہے، بھائی وہ بہن کا بھی ہوتا ہے، باپ وہ بیٹے کا بھی ہوتا ہے، باپ وہ بیٹی کا بھی ہوتا ہے، ہمسایہ بھی ہوتا ہے، شوہر بھی ہوتا ہے. اب ان چیزوں کا آپس میں کوئی مقابلہ کرنے کی کوئی تک ہے؟ کسی سے یہ پوچھا جائے کہ تو بیٹا پہلے ہے یا تو شوہر پہلے ہے؟ یہ تو ان سوالوں کے اندر فساد ہے، فساد. تم مسلمان پہلے ہو یا پاکستانی پہلے ہو، اس سوال کے اندر فساد ہے. ایک آدمی مسلمان بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، ختم کہانی. ایک آدمی پاکستانی بھی ہے، کرسچن بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، کچھ بھی ہے. ان دونوں کا کوئی مقابلہ ہے آپس میں؟ ایک رہنے کا طریقہ ہے جو صرف 100 سال پہلے وجود میں آیا ہے، 100 سال بھی نہیں ہوئے بلکہ. اور ایک دوسرا ہے یعنی اس کے مذہب کو بالکل دونوں کو علیحدہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو مکس کر کے آج یہ نتیجہ اب اگلے آیا کہ ہم مسلمان پہلے ہیں، تیرے پاکستان کے ایسی کی تیسی. یہی جواب سنا تھا چودھری نثار نے. اور چودھری نثار کے سکھانے اس شعور کو پروان چڑھانے والے چاہتے کیا تھے کہ تم مسلمان پہلے ہو یا پاکستانی پہلے ہو. اب جواب آ گیا ہے کہ ہم مسلمان پہلے پاکستانی بعد میں. حملے یہ جتنے حملے ہو رہے ہیں بائی دا وے، یہ جو ہماری ماشاءاللہ اس کو ہم نے اپنا بیڑا غرق کر لیا. پولیس کا کیا کام ہے؟ یہ منہ سونگ رہی ہے، نکاح نامے دیکھ رہی ہے، یہ جوا جو کھیلنے والے لوگ ہیں ان کو جا کے پکڑ رہی ہے. ان کے جتنی پیدا پولیس والوں کی پیدا ہے، یہ سول ججوں کی، یہ جتنی جس نے بچی کو یہ مارا ہے، ان ججوں ان کی جتنی رشوت کا ہے، یہ سارے شراب کے اڈوں سے آتی ہے، جیسے فروشوں کے اڈے سے آتی ہے، جوؤں کے اڈوں سے آتی ہے. آپ یہ اڈے بند کر دیں، یہ بھوکے مر جائیں گے سارے. نام اسلام کا لیں گے کہ نہیں کھلنے دیں گے، نہیں کھلنے دیں گے. یہ جتنے خود کچھ دھماکے کرنے والے ہیں ان میں کتنے جواری ہیں، کتنے شرابی ہیں جو جا کے مسجدوں میں جا کے یہ حملے کر رہے ہیں، کتنے یہ آزاد خیال جن کو لبرل کہا جاتا ہے یہ فوج پہ اور پولیس پہ حملے کرتے ہیں، جن کو سب سے زیادہ نفرت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کیا وہ جا کے یہ اٹیک کر رہے ہیں، یا خود کو مسلمان بتانے والے دوسروں کا اسلام ٹھیک کرنے کے لیے یہ دھماکے کر رہے ہیں؟ اب یہ شعور پیدا ہو گیا، ناؤ ڈیل ود اٹ. اب یہ میڈیا، اور یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کا حل ایک ہوتے ہیں تجارتی تعلقات. کتنے پنجابی ہیں جن کی انڈسٹریل بیس بلوچستان میں ہے، کتنے بلوچ ہیں جن کی انڈسٹریل بیس پنجاب میں ہے، کتنے پنجابی ہیں سندھ میں انڈسٹری لگائی ہے، کتنے سندھی ہیں جنہوں نے پختونخوا میں لگائی ہے، کتنے پختونخوا ہیں جنہوں نے سندھ میں جا کے انڈسٹری لگائی ہے. وہ اس طرح کے تو تعلقات ہیں ہی نہیں، بندوق پہ چلایا سارا کچھ. تو بندوق پر اگر چلے گا تو تب تک ہی چلے گا جب تک بندوق میں طاقت ہے. بندوق میں طاقت اب نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے، کمزور ہو رہی ہے. اب آپ نے اگر ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے، دو ہی طریقے ہیں. ایک ہے جمہوریت، وہ آنے نہیں دینی، بندوق پہ رکھنا ہے. اور بندوق کا میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے اب یہ شک ہونے لگ گیا ہے کہ بندوق میں اب اس میں صلاحیت ریاست میں رہ گئی ہے کہ سخت مارشل لا لگائے. میرا نہیں خیال. عمر عطا بندیال جیسے جج سے کنٹرول نہیں ہو رہے، میڈیا ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا. ریگولر میڈیا میں بیٹھ کے ابھی تک وہی باتیں ہو رہی ہیں، سیاستدانوں کو گولیاں مار دو، سیاستدانوں کو یہ ان کو زندہ جلا دو، ان کے سانس بند کر دو. ریگولر میڈیا پہ ہو رہی ہیں باتیں ساری کی ساری. نہیں کنٹرول میں آ رہا تو کیا مارشل لا لگائیں گے؟ اور جمہوریت کو آنے نہیں دینا. تم یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. اچھا اسلام یہ جو بیچنے کی، یہ یعنی ایک طرف سے اسلام کا نام لے کے وہ ریاست پر اٹیک کر رہے ہیں، اسلام کا نام لے کے جمہوریت کو وہ کفر کہتے ہیں، پارلیمانی نظام کو کفر کہتے ہیں. ان کے حمایتی پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، کنٹرول نہیں ہو رہے. اچھا ایک طرف یہ مذہب فروشی ہے، دوسری طرف وہ جو صوفیوں کا نام لے کر آتے ہیں، یعنی کسی چیز کو نہیں چھوڑا. وہ صوفیہ جو اسلام میں تو پھر کوئی دولت کی یعنی رزق حلال اگر ہے تو دولت کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنی حد پہ جا کے یعنی جتنے مرضی پیسہ ہو ٹھیک ہے. وہ صوفیہ تو ان کا تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے. وہ تو یہ ہیرے کو، سونے کو، جواہرات کو وہ تو کہتے ہیں یہ جہنم کے انگارے ہیں، اٹھا کے پھینکو اس کو. رابعہ بصری کی ایک بہت بڑا کردار ہے. رابعہ بصری کبھی نکال کے اس کی اسٹرگل پڑھیں اور اس کے بعد یہ بشرا بی بی سے اس کا کر لیں مقابلہ. صوفیاء کے نام پہ بھی دکانیں کھولی ہوئی ہیں. ایک وہ لاہور میں کوئی ایک بندہ رہتا ہے، وہ کیا اس کا نام ہے، سرفراز شاہ. اس نے وہ آج کل وہ ایک بڑا صوفی، اس کے بڑے فالوور ہیں. ہاں میں تو بڑا صوفی ہوں جی، کتاب لکھی کہے فقیر. میں ملا ہوں اس سے. اتنا بڑا وہ ڈرامہ ہے جس کی دیکھو 20 کروڑ کی تو گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں اس کے گراج میں. کبھی اس کے کپڑے دیکھیں، اس کا گھر، اس کی گھڑیاں دیکھی ہیں. وہ بابے کی ڈرامہ میں صوفی ہوں کہے فقیر. یہ کون سا فقیر ہے؟
ارب پتی فقیر. ایک وہ ڈسکے میں رہتا ہے, وہ اتنے موٹے کی سونے کی اتنے موٹے کی وہ زیور پہنتا ہے بدبخت. ایک وہ یعنی صوفی کا کیا کام ہے سونے جواہرات سے, وہ سونا پہن کے کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں. ایک گجر خان میں رہتا ہے پروفیسر رفیق, وہ بھی ڈرامہ, وہ جرنیلوں کی اور سیاسی جماعتوں کے زائچے نکال کے دیتا ہے, جج اس کے پیچھے اس کے مرید ہیں. یعنی صوفیہ کے نام پر پاور پلے ہوتا ہے. وہ جو بشرا بی بی صوفی کہتی ہے وہ ہیروں کی رشوت لیتی ہے ملک ریاض سے, وہ باقاعدہ اس کی آڈیو کیسٹ سامنے آ جاتی ہے اس کی بیٹی کہ وہ اتنے کیرٹ کا ہیرا ہونا چاہیے, یہ گولڈ ہونا چاہیے. پھر القادر یونیورسٹی, روحانی یونیورسٹی, وہ بھی رشوت. تو روحانیت کے نام پہ بشرا بی بی, یہ کہے فقیر سرفراز شاہ. اچھا, اس کی ایک تو ان میں مصیبت یہ ہے کہ ان میں سے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنا نام ایک منفرد بنا لیں, یعنی اپنے آپ کا آؤٹ سٹینڈ کر لیں. تو وہ سرفراز شاہ صاحب اب یہ تلقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو رب تعالیٰ کے نام سے پکارا کیجئے, رب تعالیٰ زیادہ مناسب ہے. اب اس کے فیشن میں اب وہ ایک خاص کلاس ہے اس کے مریدوں کی جو کہے گی رب تعالیٰ کا شکر ہے. یعنی وہ صوفی وہ بتا رہا ہے, یہ سرفراز شاہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ معاف کرے, یعنی وہ بتانا ان سے رہ گیا تھا جو یہ بتا رہا ہے آ کے 1500 سال کے بعد کہ رب تعالیٰ کہا کرو, اللہ زیادہ خوش ہوتا ہے. جو خالق کائنات خود کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, وہ اپنا نام کلمے میں اللہ کے نام پر استعمال کرتا ہے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے نماز دیکھ لیجئے قرآن میں, وہ اپنے لیے اللہ کا نام انتخاب کرتا ہے خالق کائنات. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ججز کی طرف دیکھ لیں, ان کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں, بیوروکریسی کا سوسائٹی سے کوئی تعلق نہیں, سیاسی جماعتوں کا بھی اب میرا خیال ہے عوام سے کوئی تعلق نہیں, سیاسی جماعتوں کا آپس میں بھی کوئی اعتبار نہیں, سیاسی جماعتوں کے اندر بھی کوئی اعتبار نہیں. نواز شریف اور مریم نواز اس وقت آستین کے سانپوں سے لڑ رہے ہیں. ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر خاموشی. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ان تمام حالات میں جہاں پہ شعور کی یہ حالت ہے, اسلام کی دکانیں, مذہب فروشی, دین فروشی, جھوٹا پروپیگنڈا, کنٹرول کسی کا ہے نہیں, کسی طبقے کا دوسرے سے تعلق نہیں, نہ اعتبار نہ اعتماد, اور ریاست میں اتنی طاقت نہیں لگ رہی کہ وہ سخت مارشل لا بھی لگا سکے. تو ان حالات میں دہشت گردی کی نئی لہر اور نئی جنگ کا اللہ ہی جانتا ہے کیا انجام ہوگا. میں اس دعا کے ساتھ بہت پریشانی, اللہ بس رحم کرے, اس امتحان سے ہم نکل جائیں خیر سے, میں دعا ہی کر سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اس کے تمام ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.